بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کرے، دانے ختم ہو جائیں گے۔ یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لینے سے ڈرونے خواب نہیں آتے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلسل سٹریس اور پریشانی کا شکار ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی والی انگلی کو 1 منٹ کے لیے دبائیں اور یہ عمل 5 منٹ تک کر کے چھوڑ دیں، سٹریس دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو مرد پاؤں پر مہندی لگا کر سوتا ہے تو سمجھ جاؤ بڑھاپے میں کبھی اس کے چہرے پر 80 سال کی عمر میں بھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ 6 چیزیں بہت زیادہ طاقت دینے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لہسن کا استعمال، نمبر 2 دلیا، نمبر 3 گاجر، نمبر 4 اسٹرابری، نمبر 5 چکن کا سوپ پینا اور نمبر 6 مچھلی کھانا۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ جسم کے رگ رگ میں قوت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور کو پیس کر اس کو گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے اور دل بھی صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش بھی نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کے چہرے پر گائے کے دودھ میں ملائی ملا کر لگاؤ، رنگ چمک جائے گا۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس درمیانہ ٹھنڈا پانی پی لینے کے فوری بعد آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بالوں سے پریشان ہے اور انہیں ختم کرنا چاہتی ہے تو پھر پھٹکری کوٹ کے گلاب کے عرق میں مکس کر کے اس کا ایک مکسر بنا لیں اور اس جگہ پر لگائے جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے لگائیں گے، جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکری جلا کر اس کا راکھ بنا کر اس میں 1 انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کریں اور ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ کا شربت بنا کر پیا کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کمر میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، درد میں راحت ملے گی۔ آٹا گوندتے وقت اگر تھوڑی سی ہلدی ڈال لے تو روٹیاں نرم اور تازہ رہتی ہیں۔ سردی میں مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سگریٹ پینے سے دل کی عمر کم ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے آلو کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ لہسن کی چٹنی کھانے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ ادرک کا پانی پینے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ آملہ بھون کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ لوکی کا جوس پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔
جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی اس سے ہی بڑھتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کرے جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا اور وزن بھی کم ہوگا۔ جسم کی بھی بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شام کو زیادہ مسالے دار گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ زیتون کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے اور شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن کم ہوتا ہے بلکہ پیشاب کی بھی تکلیف دور ہوتی ہے۔ لیمو کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ عورت نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ گھر میں غصے کا رہنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ اگر گنج پن آنے لگے اور کیسٹر آئل میں سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سر کی بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ کدو کے 4 بیج نہار منہ روز چبانے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی اشیاء کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو مردانہ طاقت عزیز ہے تو چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ سحری میں وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ جلدی جلدی دہی کھانے کے فوراً بعد گرم چائے پی لیتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ اس سے پیٹ میں خطرناک قسم کی تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے، اور اس طرح سے انسان کے معدے میں بہت مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 2، کسی بھی قسم کا پھل کھانے کے بعد بھی دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے، اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے خطرناک کیمیکل انسانی مادے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی دہی کا استعمال ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کے دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائے، بچے کو صبح و شام چٹائے، انشاءاللہ زکام کا آرام آ جائے گا۔ ادرک میں لیموں اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منہ پر لگائیں اور سو جائیں۔ ایک ہی رات میں چہرے کی ساری جھریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے، دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا نہار منہ کھائے، پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔
लौंग, सौंफ और भुने हुए चने के 3 दाने जुबान के नीचे रखो। जिंदगी में कभी मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी जिसका मर्द उसके बार बार तारीफ करता है। अपनी खुशी में इतना न बह जाए कि आप जो कुछ रखते हैं वो बांट दे, और ना ही अपने गम में इतना खो जाए कि जो कुछ आपके पास है वो सब जाहिर कर दे। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए अया ना करें, क्योंकि हसद हमेशा वहाँ से आता है जहाँ लोग आपके घर आकर आपके हालात और इरादों को जान लेते हैं। पेट का दर्द ना ठीक हो रहा हो तो सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करें, दर्द इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता उस घर में रिज्क तंग हो जाता है। पुराने कपड़े पहनने वालों को कभी नीची नज़र से मत देखना। उस शख्स को कभी भी अपना राज मत बताना जो आपके सामने लोगों का राज खोलता हो। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दिल में अरमान कम रखना। हमेशा वज़ू में रहने से दौलत में इजाफा हो जाता है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जिल्द नरम और मुलायम रहती है। खुश मिजाजी से अमन हासिल होता है और दूसरों के दिल में मोहब्बत। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। बच्चे के सर पर बाल ना हो तो अंजीर की छाल और समुद्री झाग पीस कर गाढ़ा लेप लगाएं। जिस शख्स में गुस्सा ज्यादा होगा उसके दोस्त कम होंगे। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की चाबी है। अगर जिगर को बेहतरीन रखना चाहते हो तो बाजारी खाना और फास्ट फूड बंद कर दें। ताकत चाहते हो तो रोज़ाना 2 खजूरों खाओ। अच्छी जगह और जल्दी शादी के लिए हर नमाज के बाद दिन भर में एक बार सूरह यूसुफ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल हो जाएगी। प्लास्टिक की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। रोटी चबाकर खाने से गैस नहीं होती। निहार मुंह पुदीने के पत्ते चबाने से जवानी देर तक कायम रहती है। ठंडा पानी आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद आपको सख्त बीमार कर देगा। 1 गिलास पानी सुबह उठने के बाद पीने से अंदरूनी अज़ा एक्टिव रहते हैं। 1 गिलास पानी नहाने के बाद पीने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो कच्चा अंडा फेंट कर पी ले, कांटा निगल जाएगा। गरीब दिमाग हमेशा माजी को याद रखता है। गरीब दिमाग हर पल गिले शिकवे करता है। गरीब दिमाग सीखना पसंद नहीं करता। गरीब दिमाग अमीर को बुराई समझता है। गरीब दिमाग पैसे लगाने से डरता है। गरीब दिमाग तब्दीली से डरता है, जबकि अमीर दिमाग हाल में रहता है। अमीर दिमाग गलतियों से सीखता है। अमीर दिमाग दूसरों को कामयाब करने में उनकी मदद करता है। अमीर दिमाग गिले शिकवे नहीं करता और कुछ नया सीखता रहता है। अमीर दिमाग बुरी आदतें छोड़ देता है। डेंगू का मरीज एक दिन में सेहतयाब। बकरी का दूध हर 1 घंटे बाद डेंगू के मरीज को पिलाएं। अगर किसी के 5000 भी प्लेटलेट्स हों तो वो एक दिन में 80,000 हो जाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इनामात। अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे। रिज़्क की तंगी दूर कर दी जाएगी। नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। किल्लत पेशाब और पेशाब की बीमारियों में गन्ने का रस पीना नहायत मुफीद है। दुबले पतले हजरात के लिए गन्ने का रस बहुत मुफीद है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर होती है और जिस्म फरमा और सेहतमंद हो जाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। तिल का तेल बालों को लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिल का इस्तेमाल रंगत को निखारता है और खारिश को दूर करता है। मोटापा ख़त्म करने के लिए 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं।
جب آدھا رہ جائے تو پی لیں، صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کو سید الفرقان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا، اس سے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسے کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، جس سے نیا خون بنتا ہے اور گال گلابی ہوتے ہیں۔ جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک رہتا ہے اور بد ہضمی قبض دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی، خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو، وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنائیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کوئی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سونف کو دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگودانہ بنا کر کھایا کرو۔ تیز تیز چلنے سے بدن کی جلد کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی، اور زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ 1 کیلا کھا لیا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ اگر معدے کے گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ انار کا رس پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس بغول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے گردے صاف ہو جائیں گے اور پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، یعنی میٹھا کم کھائے۔ اگر بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلد ہضم ہوتی ہے اور پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے، اور وہ ہے تربوز کا شربت۔ جس عورت کا جسم موٹا ہو اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقے دار ہوتی ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہوگی۔ آلو کی چپس کھانے والے کے جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ کھیرا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بیج میں روزانہ خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جائے تو اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غربت اور مفلسی۔ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔
بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھا لیا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی افاقہ دیتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانا چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو پانی میں زیرہ ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں پر جلن ہو تو سرسوں کا تیل ہاتھوں پر لگائیں، اس سے ہاتھوں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی: دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، انجیر اور انڈا۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔